آپ یعنی تفسیر اٹھا کے دیکھیں نا تو یہ جب بھی لکھیں گے نا اس حدیث کا آخری پورشن لکھتے ہیں مباہلے والا، حالانکہ حدیث سٹارٹ ہی پیچھے سے ہوتی ہے کہ سعد ابن ابی وقاص سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے سعد، آپ کو کیا چیز منع کرتی ہے کہ آپ علی ابن ابی طالب پر سب نہیں کرتے؟ اور اس میں الفاظ ہیں امر معاویہ، معاویہ نے انہیں حکم دیا جی، تو پھر پوچھا کہ آپ کو کون سی چیز روکتی ہے کہ آپ علی پر سب نہیں کرتے؟ آپ دیکھیں اس کی تعویل کتنی وہ عجیب و غریب کرتے ہیں۔ ایون شیخ زبیر لزئی صاحب نے بھی اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے جو رسالہ ان کا میرا 100 نمبر الحدیث تھا نا، تو اس میں انہوں نے ایسی تعویل کی ہے کہ یقین کریں ہم ان کے لیے دعائی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ وہ کہتے ہیں وہ اصل میں حضرت سعد کو حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کام کے سلسلے میں بلایا ہوا تھا، اے نال کہانی خود اٹیچ کر رہے ہیں، مسلم شریف میں کہیں نہیں ہے، تو انہوں نے کہا آپ تھوڑا آگے آئے، اور پھر ان کا وہ کام سونپا، اور پھر ساتھ میں یہ پیرلل میں یہ بات کی کہ آپ کو کیا چیز منع کرتی ہے کہ آپ علی ابن ابی طالب پہ سب نہیں کرتے؟ اچھا، اتنی بڑی کہانی بنائی۔ وہ کہتے ہیں حکم کسی اور کام کا دیا تھا، پوچھا اس کا تھا، اور بھائی جس کام کا حکم دیا تھا اس کے آگے الفاظ دیکھیں، آپ کو کیا چیز منع کرتی ہے، یعنی میں حکم دے رہا ہوں تو آپ کو کون سی چیز منع کرتی ہے؟ امام ابن تیمیہ المتوفی 728 ہجری انہوں نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ منہاج السنہ میں جب انہوں نے یہ حدیث لی ہے نا مسلم شریف کی، تو انہوں نے ایک لفظ خود سے بیچ میں ایڈ کر دیا اس حدیث کو لکھے، ہمارا معاویہ لکھ کے انہوں نے لکھا بسب، معاویہ نے حکم دیا سب کرنے کا۔ یہ الفاظ مسلم میں نہیں تھے، مسلم میں صرف الفاظ تھے کہ معاویہ نے حکم دیا اور پھر پوچھا کہ ساتھ تمہیں کون سی چیز منع کرتی ہے۔ تو اس پہ تو میرا خیال بنتا ہے کہ ہم کہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، ٹھیک ہے، کچھ سچ بھی ان کی زبان سے نکلا۔ منہاج السنہ شیعہ کے خلاف کتاب لکھی ہے، بسب کے الفاظ خود، یعنی اتنی غیرت ان کے اندر بھی موجود تھی جو ان کے مقلدین میں جو اس وقت غیرت ختم ہو چکی ہے نا ان میں بھی تھی، تو وہ مان گئے کہ یہ سب کے لیے حکم دیا تھا، وہ ہم نے جے پی جی بھی اس میں اٹیچ کر دیا تھا۔ تو ویسے بھی کانٹیکسٹ بتا رہے ہیں کہ معاویہ نے حکم دیا اور پھر پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز منع کرتی ہے کہ علی بن ابی طالب پر سب نہ کرو، بلکہ ابو تراب پر، علی بن ابی طالب بھی نہیں، ابو تراب۔ اور یہ وہ جیسے جگت بازی ہوتی تھی نا، یہ جگت بازی تھی۔ ابو تراب جب آل امیہ ابو تراب کہہ رہی ہو نا تو یہ نیگیٹو سینس میں ہوتا ہے، ہاں اس میں الفاظ ہیں کہ آپ کو کون سی چیز مانی ہے ابو تراب کے اوپر، مٹی والے پہ۔ وہ حقیر سمجھتے تھے نا کہ مٹی والا۔ اسی کانٹیکسٹ میں وہ صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے 6229 غدیر خم سے اگلی والی حدیث کہ سال ابن سعد السعدی کو ممبر پہ آل مروان نے بلا کر جو ہے وہ سیدنا علی پر لعنت کرنے کے اوپر آمادہ کیا، تو انہوں نے کہا میں کبھی بھی علی پر لعنت نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا چلو تم یہ کہہ دو ابو تراب پر لعن اللہ ابو تراب، اب آپ کو ابو تراب کا مطلب بھی سمجھ آئے گا، تم یہی کہہ دو ابو تراب پہ لعنت، مٹی والے پہ۔ تو سال ابن سعد السعدی نے کہہ مارا، اور انہوں نے کہا ابو تراب تم چھیڑنے کے لیے کہتے ہو، مولا علی تو اس نام سے اتنا خوش ہوتے تھے کسی اور نام سے ہوتے ہی نہیں تھے۔ اچھا پھر وہ تھوڑے سے ڈیفینسو موڈ میں تھے، انہوں نے کہا اچھا یہ ابو تراب نام کیسے پڑا تھا؟ اس کو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نام جو ہمارے لوگ بگاڑ کے لیتے ہیں یہ حضرت علی کی کنیت نبی علیہ السلام نے رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی آپس میں کوئی میاں بیوی کے ناطے چپکلش ہوئی، تو سیدنا علی ناراض ہو کے چلے گئے۔ نبی علیہ السلام آئے اور فاطمہ سے پوچھا کہ کدھر ہے تیرا چچا کا لڑکا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے ناراض ہو کے چلے گئے۔ تو آپ نے پھر کسی صحابی کو بھیجا، تو انہوں نے جا کے ڈھونڈا تو مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، مٹی میں سو رہے تھے۔ تو انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کو خبر دی۔ اب یہ بھی ہو سکتا تھا نبی علیہ السلام کہتے ہیں اسے بلا کے لاؤ، آپ خود چلے گئے، اپنے مبارک ہاتھوں سے جسم سے مٹی جھاڑی اور کہا اٹھ ابو تراب، اٹھ ابو تراب، اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ۔ تو سیدنا علی کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو الحسن کی بجائے ابو تراب رکھ لی تھی۔ تو وہ اس میں بھی الفاظ ہے امر معاویہ، معاویہ نے حکم دیا اور پھر کہا تمہیں کس چیز نے منع کیا کہ تم ابو تراب کے اوپر لعنت نہیں کرتے، سب نہیں کرتے، وہاں پہ الفاظ ہے سب نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں لعنت کے تو الفاظ نہیں ہے، تو وہ تو صحیح مسلم میں 6229 میں موجود ہے کہ آل مروان الفاظ کیا استعمال کرتے تھے، لعن اللہ ابو تراب۔ انہیں جی وہ سب تنقید تھی جی۔ اچھا جی خلیفہ راشد پہ تنقید کرنا پھر کس کی سنت ہوئی؟
امیر شام کی. اچھا اس کے اوپر بھی بھڑک رہے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں امیر شام کہتے ہیں. سر امیر شام ہی کہیں گے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک صوبے کے گورنر تھے اور انہوں نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی تھی, وہ شام کے گورنر تھے. بعد میں وہ جو ہے وہ مسلمانوں کے پہلے بادشاہ بنے ہیں. آپ جو مرضی مطلب 7 الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے, وہ یعنی خلیفہ راشد نہیں ہے. تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا اسی حدیث میں مسلم شریف کی مباہلے والی جو ہے کہ میں نے 3 باتیں علی ابن ابی طالب کے بارے میں ایسی سنی ہیں کہ مجھے 3 میں سے ایک بھی مل جاتی نا تو میرے لیے سر اونٹوں سے بہتر ہوتا. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو خود جید صحابی ہے, 10 مبشرہ میں سے ہے, اور بخاری مسلم حدیث ہے. حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا تھا غزوہ بدر یا احد کے موقع پر کہ 7 تیر چلا تجھ پہ میرے ماں باپ قربان. اپنے ماں باپ کو جمع کیا تھا سعد ابن ابی وقاص پہ, اور یہ شروع کے 5 مسلمانوں میں سے ہیں سعد ابن ابی وقاص. ذہن میں رکھیے گا سر, سینئر اصحاب میں سے. تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مجھے تو علی ولی 3 میں سے ایک فضیلت بھی مل جاتی تو بہت تھی. پھر انہوں نے کہا پہلی فضیلت سنو کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں پر سیدنا علی کو اپنا نائب کے طور پہ چھوڑا, اور انہوں نے سیدنا علی رو پڑے کہ یا رسول اللہ میں اکیلا, مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ آپ کسی غزوے میں شریک نہیں ہوئے نبی علیہ السلام کے ساتھ. تو آپ علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ کیا علی تیرے لیے یہ فضیلت کافی نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو اگر مولا علی نبی نہیں تو غلام احمد قادیانی دجال کہاں سے نبی بن سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے جو اپنا ساتھی لیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, وہ ہارون علیہ السلام تھے, ان کے بھائی نبی تھے. وہ اس لیول کا سپورٹیو سیدنا علی تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ. وہ طور پہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے, نبی علیہ السلام تبوک پہ گئے تو مولا علی کو چھوڑ گئے. پھر کہا معاویہ دوسری فضیلت سن, غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا, فتح نہیں ہو رہی تھی, آپ فرمایا کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یہ اس سے بڑی بات ہے. ہم تو سارے کہتے ہیں ہم اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں, سر ہمیں یہ سرٹیفکیٹ اگر مل جائے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی ہم سے محبت کرتا ہے, تو اس حدیث کے الفاظ ہیں سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا. تو صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام فرمایا علی کدھر ہے, اس کو بلاؤ. تو آشوب چشم تھا, نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا, دعا دی, اور اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی. اچھا یہ جو حدیث کے 2 پورشن ہے نا, یہ دونوں تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, اور خیبر والی, یہ دونوں حدیثیں بخاری میں بھی ہیں. مولا علی کے فضائل والے چیپٹر میں شروع میں یہ 2 حدیثیں ہیں. اور مسلم شریف میں ایک اور طریقہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, جس کے بارے میں آپ لوگوں کے ہاں پایا جاتا ہے کہ بغض اہل بیت, میرا اس پہ بھی کلپ چڑھا ہوا ہے. ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں کہ میں نے عمر ابن خطاب سے خود سنا تھا, صحیح مسلم میں ہے. سر پریشان نہیں ہونا, یہ ساری حدیثیں اس 5e کے اندر موجود ہیں, ٹھیک ہے, جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں. میں نے سنا تھا سیدنا عمر سے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے پوری زندگی کبھی امارت کی خواہش نہیں ہوئی کہ مجھے امیر بنایا جائے, سوائے خیبر کے موقع پہ جب آپ نے فرما دیا کہ میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں, تو میری بھی خواہش ہوئی کاش مجھے مل جائے جھنڈا. تو یہ سیدنا عمر کا قول صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں اسی یعنی انہی احادیث کے اندر. تو یہ دوسری فضیلت تھی. پھر ان کا معاویہ تیسری فضیلت سن, جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا اور نبی الاسلام نے ان پہ دلائل تمام کر دیے, پھر مباہلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوئیں, سورہ آل عمران آیت نمبر 61. تو نبی الاسلام سیدنا علی, حسن, حسین اور فاطمہ علیہ السلام اجمعین کو لے کر آئے اور اللہ کے حضور دعا کی, اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. تو یہ آخری مباہلے والا پورشن سناتے ہیں. یہ حدیث کب بیان کی سعد ابن ابی وقاص نے, اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں جڑی ہوئی تھی, وہ سر انجینئرنگ کے دور میں صرف بیان ہوتی ہیں. جب تک یہ انجینئرنگ کا دور شروع نہیں ہوا تھا نا, اس وقت تک یہ ساری کی ساری چیزیں قبض میں تھی. اب بست ہو چکا ہے, کھل چکا ہے سب کچھ. تو یہ پھر پوری کی پوری حدیث
اس طریقے سے اس میں